بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے اور کون کون سے حقوق ہیں؟ حدیث پاک میں ایک مقام پر صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ روایت میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق بیان ہوئے ہیں، اور صحیح مسلم اور دارمی شریف کی دوسری روایت کے مطابق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بیان کیے گئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ وہ 5 حقوق کون سے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا حق ہے رد السلام۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رد السلام کا لفظ ہے، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کرے تو سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دینا یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، یہ حقوق میں سے ہے۔ اور صحیح مسلم اور دارمی شریف کی روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قال اذا لقیتہ فسلم علیہ، میں جب تو اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے، اس سے ملے تو حق یہ ہے فسلم علیہ، اس کو سلام کہے۔ تو ایک حق ہے مسلمان کا مسلمان پر کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، سلام کرنا بھی حق ہے۔ جب مسلمان کے پاس سے گزرو یا کسی مسلمان سے ملاقات ہو جائے، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ بھی راستے میں مل جائے، عقل و شعور رکھتا ہو تھوڑا بہت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تو گزرتے ہوئے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ سلام کرنا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، رد السلام اور سلام کا جواب دینا بھی حق ہے۔ آج ہم کتنے مسلمانوں کے پاس راستے سے گزرتے ہیں، کتنوں سے ملاقات ہوتی ہے، ہاتھ بھی ملاتے ہوں گے، لیکن بہت کم ہے ہم میں سلام کرنے کا رواج۔ یہ حق ہے، اگر حق تلفی کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ پھر تیسرا حق مسلمان کا مسلمان پر کیا ہے؟ فرمایا وعیادۃ المریض، اگر ایک مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے اس کے پاس چل کر جائے، اس کا حال پوچھے، اسے تسلی دے، اس کے پاس بیٹھے۔ یہ عیادت مریض بھی مسلمان کا حق ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی مریض ہو، بیمار ہو، اور ہمیں معلوم ہو جائے، ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور ضد کرتے رہیں، بدلے لیتے رہیں، انتقام لیتے رہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں آیا تھا، ہماری اسے بنتی نہیں ہے، مریض کی عیادت کے لیے نہ جائیں تو سمجھ لیں ہم نے اپنے مسلمان بھائی کی حق تلفی کی ہے۔ مریض کی عیادت کے لیے جانا، اس کی عیادت کرنا مسلمان کے حقوق میں شامل ہے، یہ حق ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ ایک ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے، اگر ہم اپنے کسی بھائی یا کسی عزیز کی عیادت کے لیے ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں تو سینکڑوں مریض وہاں پر پڑے ہوتے ہیں، ہم سیدھے اپنے مریض کے پاس جاتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں اور واپس چلے آتے ہیں۔ ہمارے آنے جانے میں راستے میں کتنے مریض ہوتے ہیں جو ہمارے مریض سے بھی زیادہ بیمار ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی کا حال نہیں پوچھتے۔ کیا وہ مسلمان نہیں ہوتے؟ مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو خونی رشتے کا بھائی ہے
فقط اسی کی عیادت کرو، نہیں، کوئی بھی مسلمان ہو مسلمان بیمار ہو جائے تو حق یہ بنتا ہے کہ ہم مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے اس کے پاس چل کر جائیں، جانا چاہیے ہمیں، یہ حق ہے ہمارا۔ اگر نہیں جائیں گے تو حق تلفی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد چوتھا حق ہے مسلمان کا مسلمان پر، واتباع الجنائز، کہ مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے، مسلمان کا جنازہ ادا کرے۔ اس معاملے میں ہم بہت کمزور ہیں۔ مساجد کے اندر سپیکروں میں اعلان ہوتے ہیں فلاں فوت ہو گیا، اتنے بجے جنازہ ہے، ہمیں اپنی نیند پیاری ہوتی ہے، اپنی گفتگو پیاری ہے، اپنے کاروبار پیارے ہیں، بازار میں دکانوں کے سامنے جنازہ لے کے جایا جا رہا ہے، مگر ہم اپنی دکان 5 منٹ کے لیے بند کر کے یا کسی کے سہارے چھوڑ کر جنازے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے گھروں کے سامنے سے جنازے گزرتے ہیں، کلمہ شہادت کی آوازیں آتی ہیں، مسجد میں اعلانات کی آوازیں آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ اطلاع ہوتی ہے، لیکن ہم جنازے کے ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ یہ ہماری بہت بڑی خرابی ہے۔ ہم اتنے جنازے چھوڑتے ہیں، اتنے حقوق مسلمان بھائیوں کے تلف کرتے ہیں، کیا ہم نے خدا کی بارگاہ میں جا کے اس کا حساب نہیں دینا؟ مسلمان فوت ہو جائے تو دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں جا کر شامل ہو جائے، اس کا جنازہ ادا کرے، اس کے لیے دعا کرے، تاکہ کل کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرے، کل کوئی ہمارے جنازے میں بھی شامل ہو جائے۔ الامان والحفیظ۔ آج ہم جنازوں میں بھی جاتے ہیں فقط رواج کے لیے، رواج بنا کر جاتے ہیں، منہ دکھانے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے جنازے میں بھی آئے تو ہم بھی جائیں گے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو جنازوں کے معاملات کے اندر بھی آ کر ضد کرتے ہیں کہ ہم جنازے پہ نہیں جائیں، اور اللہ ہمیں ایسا نہ دکھائے، میری بات غلط ہو، مسلمان اچھے ہیں، اچھا گمان کرنا چاہیے، لیکن میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے کئی جنازے ایسے دیکھے ہیں کہ جو رشتہ دار جنازے میں آتے ہیں اور آ کر میت کو کندھا بھی دیتے ہیں، لا کر جنازگاہ میں رکھتے بھی ہیں، جب جنازہ ادا کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ دائیں بائیں پیچھے سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں کہا بھی جائے، اس کہنے کے باوجود بھی وہ جنازے کی صفوں میں شامل نہیں ہوتے اور آ کر نماز جنازہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں ایسی بری عادت سے بچائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فقط صرف دکھانے کے لیے آئے ہیں، دیکھو بھی جنازے میں آ گئے، کندھا بھی دے لیا ہے، ٹائم پہ آئے ہیں، اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں۔ آنا حقوق نہیں، آ کر جنازے کو ادا کرنا یہ میت کا حق ہے۔ زندوں کے حق تو ہم تلف کرتے ہی ہیں، اب ہم نے مردوں کے حق مارنے بھی شروع کر دیے۔ اللہ ہمیں ایسی عادتوں سے بچائے۔ پھر 5واں حق ہے مسلمان کا مسلمان پر، واجابت الدعوت۔ اگر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے، اس کی دعوت پہ جانا چاہیے، بن بلائے نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی بلا لیتا ہے تو بلانے پر اس کی دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے، اسے منع نہیں کرنا چاہیے کہ میں نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر کبھی مجبوری ہو، کوئی مشکل آ جائے تو اس انداز میں بیان کریں اور اپنے بھائی کو قائل کریں کہ وہ تم سے ناراض نہ ہو، دعوت بھی رد نہ ہو اور تمہاری بات بھی بن جائے، ناراضگی بھی نہ ہو۔ تو مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ آج ہمیں کتنی دعوتیں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ کہنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ کہنے سے پہلے ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم نے جانا نہیں۔ دعوت قبول کرنا، دعوت دی جائے تو قبول کر لینا، یہ حق ہے۔ جب قبول کرنا حق ہے تو پھر قبول کرنے کے بعد اس پر جانا بھی چاہیے۔ اصل حق قبول کرنا نہیں، اصل حق ہے قبول کرنے کے بعد چل کے جانا۔ قبول کرنے پہ خوش ہو جاتا ہے بھائی، جب جائیں گے تو پھر کتنا خوش ہوگا، اس پہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا۔ اور 6واں حق ہے مسلمان کا مسلمان پر، وتشمیت العاطس۔ ایک مسلمان کو چھینک آتی ہے تو دوسرے مسلمان کا حق ہے اپنے مسلمان بھائی کی چھینک کا جواب دے۔ 2 چیزیں، ایک جمائی لینا اور ایک چھینک مارنا۔
جمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، تبھی حکم ہے جب جمائی آئے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس جمائی کو روک لو۔ جب جمائی آتی ہے تو شیطان ہنستا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک کو جمائی نہ پسند ہے، لیکن چھینک اللہ کو پسند ہے۔ جب کسی مسلمان کو چھینک آ جائے تو چھینکنے والا کہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جو اس کی چھینک کو سننے والے پر حق ہے کہ اپنے بھائی کی چھینک کا جواب دے، کیا کہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ اگر عربی کے اندر یہ لفظ یاد نہیں ہے تو اردو میں یاد کر لے، اس کا ترجمہ یاد کر لے۔ کسی کو چھینک آئے اس کے جواب میں فوراً کہہ دے اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ یہ دعائیہ کلمات سے اگر کوئی چھینکنے والا بندہ الحمدللہ نہیں کہتا تو فقہائے کرام فرماتے ہیں اس کا جواب دینا مکروہ ہے۔ جو بندہ چھینک مار کے کہے الحمدللہ تو اس کے جواب میں سننے والا مسلمان کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، انہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو مسلمان بھائی کی حق تلفی ہو جائے گی، اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے گا۔ پہلا حق ہے سلام کرنا، جب ملاقات ہو یا راستے میں ملے تو مسلمان کو سلام کرے۔ دوسرا حق ہے سلام کا جواب دینا۔ تیسرا حق ہے مسلمان مریض کی، بیمار کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا۔ چوتھا حق ہے اس کے جنازے کے ساتھ چل کے جانا جب وہ فوت ہو جائے۔ پانچواں حق ہے دعوت قبول کرنا جب اسے دعوت دی جائے۔ اور چھٹا حق ہے کہ مسلمان کو چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ کے ساتھ دینا، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے تمام تر حقوق کو ادا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔